الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحانه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الله تبارك وتعالى جل جلالہ وعظم شانہ وعم نوالہ وعتم برہانہ رب ذوالجلال حمد الثناء حضور آقا کریم رؤوف الرحیم سید الانبیاء امام الانبیاء آقا دو جہان سیاہ لا مکان باعث کون و مکان رسول انس و جان احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بارگاہ اقدس و انور اندر درود و سلام ہدیہ اقیدت پیش کرنے کے بعد اسٹیج تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام اور پنڈال کے اندر تشریف فرما تمام معزز و محترم صاحبان عقل و شعور معزز سامعین کرام حاضرین محترم آج بھی ایک محفل مبارکہ ایک خوبصورت تقریب سعید جس کا اہتمام و انتظام اس محلے دے ادارہ فاتحین دے یونٹ دے نوجوان بچیاں نے بڑی محبت و عقیدت و احترام دے نال فرمایا ہے میں دعا کو انہاں دا انتظام دے کے کہ میرا اللہ انہاں دی مذہبی ذوق دے اندر مزید برکت فرمائے اس مادی دور دے اندر ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کسی بھی آدمی دا نوجوان دا بالخصوص اپنے اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ دے دین واسطے وقف کرنا نوجوانوں گمراہ کرنے واسطے یہود و حروب دے پھیلائے ہوئے شیطانی بہت زیادہ جال نے انہوں توڑ کے اپنے وقت نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مشن واسطے دین واسطے اپنے وقت نو وقف کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت حاصل ہے انہوں لوگوں اللہ کریم انہوں دیاں کوششاں انہوں دیاں محنتاں انہوں دا دن رات سٹرگل کرنا چلنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور ایسیاں صحت مندانہ اور روحانی اور دینی کاوشاں دے اندر اللہ تعالیٰ انہوں مزید ایک دوسرے نال تعاون کر کے اچھے طریقے نال آئندہ بھی اس مشن اور مشن اگے چلان دی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے انہاں بچیاں نے ساڈے نال تعاون دا جو عہد کیتا ہے کہ اسی مل کے چلا گے اور اسی ایک مضبوط پلیٹ فارم اہل سنت کو فراہم کرانگے امت مسلمہ لوگ کیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیاں دی دینی روحانی سماجی خدمت واسطے اپنا ہر چیز سب کچھ وقف کرنا عہد کیتا ہوئے تو اس چیز نال انہاں بچیاں دا ساڑھے نال تعاون کرنا اور ساڑھے نال چلنا اے ساڑھے واسطے بھی اور انہاں واسطے بھی انتہائی سعادت دی علامت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں میں اکثر اپنے دوستاں دی خدمت دی چیز کرتا ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھیاں نیتاں ٹھیک کر دیتیاں اور سانو اللہ نے اخلاص عطا فرمایا اور سانو اللہ کریم نے خلوص نال کام کرنے دی توفیق بخشی اور ساڑھے وقت کرم فرمایا اور رحمت فرمائی تو انشاءاللہ تسی دیکھو گے کہ یہ جو اسی چھوٹا جہاں پودا لگایا ہے اتنا تناور درخت بنے گا کہ اس نو زمانے دیاں امامہ ہنیریاں
آندھیاں کا کوئی خوف نہیں ہوئے گا، اور جنہ نے بھی اس درخت سے آشیانے بنائے، جنہ نے بھی یہ ہوتے بسیرہ کر لیا، انشاءاللہ انہوں نے کوئی خوف نہیں ہوئے گا۔ میرے دوستو، جدو پودا لگایا جائے تو بڑی محنت کرنی پڑتی، اس کو پالنے واسطے، اس کو جوان کرنے واسطے، اس کی حفاظت، اس کی نشو و نما واسطے بڑیاں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی یہ پودا لگایا ہے اور اسی الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ چ دعا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے بچیاں نو مل کے، جتنے بھی سارے بچے نے سارے نالی نو مل کے، تو سانو سب کو اللہ کریم انہوں بڑے اچھے طریقے نال چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساڈا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے کہ اسی جماعت یا ادارہ بنا کے کوئی سیاسی مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اپنا کوئی سیاسی مشن نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت نال کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاستدان نال کوئی سیاسی رابطہ نہیں ہے، ایسی کسی نو ووٹ لے کے دیا گے یا کوئی ووٹاں لا کوئی سادہ سیاسی عزائم اسی نہیں۔ اسی خالصتاً مذہبی اور سماجی اور روحانی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ پاک سانوے دے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو، ساڈی اس ادارے دے اور جماعت دے بڑے وسیع مقاصد نے، وقت دے نال نال انشاءاللہ تانوں انہاں تو آگاہی ہوندی رہے گی۔ عوام اہل سنت تک قرآن و سنت دے صحیح شعور کو پہنچانا اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کے اندر موجود جو عوام کے اندر غلطیاں پائیاں جاتی ہیں، عوام اپنی جہالت کی وجہ تو غلطیاں کر دی اور انہوں نے اہل سنت کے نام پہ منسوب کر دیتا جاتا ہے، انہاں غلطیاں نو دور کرنے کی کوشش کرتا۔ نوجوانوں نو بالخصوص زیادہ جو ٹارگٹ ہے کہ وہ نوجوان جڑے دین اسلام کو دور ہو چکے نے، انہاں نوجوانوں نو کسی طریقے نال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے حضور دے مشن دے قریب کر دیتا جائے۔ اور انشاءاللہ اسی جدو دا ایک قدم اٹھایا اسی چلنے اللہ پاک نے ساڑھی انتہائی مدد فرمائی ہے، اپنی انتہائی رحمت فرمائی ہے۔ اسی ایک قدم جھکنے ساڑھے نال ہزاراں لوگ، سینکڑوں لوگ ساڑھے تو پڑھ کے اگے چلن واسطے تیار ہو رہے ہیں، اور انہاں بچیاں نے جنہاں نے آج بھی اس محفل پاک کا اہتمام کیتا ہے، انہاں نے بڑی محبت اور پیار کا ساڑھے نال ثبوت دیتا ہے۔ میں دعا کروں گا میرا اللہ انہاں بچیاں نو اتحاد و اتفاق عطا فرما اور انہاں مشکلات دور کر کے صحیح طریقے نال اس مشن کو کے چلانے کی توفیق بخش۔ یاد رکھو حضرت مولا علی نے فرمان میں پڑھیا کسی جگہ تھے، آپ فرماتے ہیں اگر سیدھے راستے پہ چل دیا ہویا تیرے راہ کوئی رکاوٹ نہ آئے تو پھر تیرا راستہ سیدھا نہیں ہونا، راستے کا تعین دوبارہ کرنا، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ سیدھے راہ پہ چلے تو شیطان دے راہ سے رکاوٹ نہ پائے۔ شیطان ضرور رکاوٹ پاتا ہے کسی نہ کسی طریقے نال، تو تانوں یہ رکاوٹاں تواڈے واسطے آزمائش ہوئی ہے۔ تسی انہاں آزمائشاں انہاں وقتی مشکلات کو دور کر کے اگے بڑھتے جاؤ گے تو منزل انشاءاللہ تواڈے قریب ہوتی جائے گی۔ جی میں کسی شاعر کا شعر ہے نا کہ یہ عشق نہیں آسان مات سہل اسے جانو، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوگا کوئی بھی کم کرنا ہوئے اور اگر بڑی نیت اچھا کرنے دی ہوئے تو پھر بالکل اتنا ایزی نہیں ہوگا، انہیں واسطے سوالوں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ میں نے بچے نا مخاطب جن آج میں پروگرام کروایا ہے کہ میرا بچہ تسی اس جگہ پہ جس پروگرام کا آغاز کیتا ہے نا، اس کو تسی چلو گے جدو تواڈے نام چنگے لوگ بھی شامل ہوں گے، غلط لوگ بھی شامل ہوں گے، تسی سارے آنے لے کے چل رہے ہیں، چنگے آنے اچھائی تو فائدہ اٹھاؤ گے اور جو غلط لوگ ہوں گے انہاں دی برائی دی اصلاح دی کوشش کر کے تسی انہوں نے میرے بھائی میرے بچوں نال لے کے چلے۔ اسی انشاءاللہ العزیز
تو جس جگہ تے بھی کسی جگہ تے بھی تو ضرورت ہوئے ساری ضرورت ہوئے تو انشاءاللہ میں اپنے بچے نالے گل کر رہا کہ تہاڈا پسینہ جتھے گرے گا میرا بیٹا انشاءاللہ اسی اپنا خون بھی گران واسطے تیار بات دوسری گل کہ بعد عناصر جڑے انہاں تو تسی انہاں دے فتویاں تو انہاں دیاں گلاں تو خوف زدہ نہ ہویا کرو کچھ لوگ ذہنی طور تے بیمار ہوندے فکری طور تے بیمار ہوندے نے انہاں دی کوئی میں سمجھنا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں بیمار آدمی ہے تو بیمار آدمی کیا پتا ہے کہ میں کی کر گیا اے بیچارے ذہنی بیمار لوگ نے یقین کرو انہوں نے معاف کر دیا کرو اور تسی سیدھے چلتے جاؤ اے بیمار لوگ جنہیں انہوں نے حال پہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ جس گھڑی چاہے گا کسی کو انہوں نے علاج بھی کروا لے گا ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی اللہ علاج جس ملے جدے کو چاہے گا آپ پہ کروا لے گا کوئی مولوی ہوئے کوئی پیر ہوئے کوئی ٹوگیا فقیر ہوئے کوئی سیاسی بندہ ہوئے کوئی کسی مسجد کا کوئی منتظم ہوئے توڑے نہ کو کوئی اتوانو چھیڑے ہوئے یہ تو ذکر کر دے سمجھ رہنا ہے بیماری کئی قسمہ بھی ہوتی ہے اکثر لوگاں کو آج کل بیماری لگ رہی ہے حسد کی بیماری بڑی خطرناک حسد کی بیماری دا علاج بڑا اوکھا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر پر دا علاج نہیں ہے صرف وہی کر سکتے ہیں جنہیں اہل نظر ہوتے ہیں انہوں کو جائیے جو اس بیماری دا علاج کا جو ہے یہ کرتے پہنے یہ کدے ٹوٹے پہنے ایک ہی کم کر رہے ہیں یہ کدے جا رہے ہیں حضرات اسی کدی خوف زدہ نہیں ہونا اسی اللہ دا کرم ہے توڑے دے کہ اللہ نے توانو دین واسطے منتخب کیتا ہے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین واسطے چلو یہ ذہنی پسماندہ اور بیمار لوگ جنہیں فکری طور پہ انتہائی پوسیدہ ہو چکے تھے انہوں نے کوئی پتہ نہیں کہ دنیا کتھے جا رہی ہے اس وقت دنیا دے اندر موجود نوجوان کس چیز کا تقاضا کر دیں اور تسی یہود و غنود دیاں سازشاں توڑ کر واسطے کس پلیٹ فارم تے کھڑے ہو گئے ایک بیچارے آجے وہ 15 صدیاں پیچھے کھڑے ہوئے فکری طور تے انہاں دے اندر ارتقاء نہیں آ سکیا جنہاں کہ دین اسلام دا خاصا سی کہ وقت دے نال ارتقاء آنا اور تحرک کا پیدا ہونا اور دین دے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خالص دین جو اس کو خالص طریقے دینا لوگوں تک پہنچان کا جو طریقہ سی وہ انہوں نے اپنے اسلاف والا طریقہ چھوڑ دیتا ہے یہی وجہ ہے پوائنٹ نوٹ کرنا یہی وجہ ہے کہ پہلے ایک فقیر ہوگا سی تے 90 لاکھ کلیاں کلمہ پڑھا دیتے سے لیکن ہون تو دیکھو گے ایک توڑے صفی کے بھی اندر ہی تو انہوں سینکڑوں مولوی نظر آن گے لیکن انہوں کو کریڈٹ دیکھو انہوں دی فائل کھول کے دیکھو تے انہوں دی فائل ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوئے گا جنہ بے دین دے لیا گیا ساڑھی کریڈٹ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے ساڑھی فائل جیسا کوئی لگیا ہی نہیں ہے چیز ہی نہیں ہے کہ انہوں بھی کسی بندے رو بے دینی تو ہٹا کے دین دے لے اللہ ہوئے اسی کیا دے رہے ہیں مولوی قوم کو نفرت دے رہے ہیں مولوی قوم کو فرقہ واریت دے رہے ہیں مولوی قوم کو واپس لڑان کا درس دیتا پہ ہے ہر کسی اپنی دکان کھولیے اسی کہہ سکتے ہو مرتواٹی بھی دکان ہی تو اسی کہہ سکتے ہو مرتواٹی بھی دکان ہی تو میں یہاں دا پیا کہ یہ دکان ہوئے میری تے یا اللہ چل جائی نا میں تو اڈے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی محفل ہے اور اسٹیج کے بے کے پہنے میں یا اللہ جے دکان میری ہے تو چل لئی نا تو جے میرے دل کے اندر ایک چیز ہوئے کہ ایک دکان ایک مکان ایک پلیٹ فارم ہر سنی نوجوان کا ساتھ ہے کہ مولا ہے ترقی دے دے فیصلہ فرق کرے گا میری نیت کا میرے
خلوص دا اور میرے نال شامل معاونین میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ جو میرے نال چل رہے ہیں اے فیصلہ وقت کرے گا کہ ساڑیاں نیتاں دے اندر اخلاص کتنا سی اور سانو اللہ پاک نے کتنی پاور دیتی سی جیسی انہوں کس طریقے نال استعمال کیتا ہے. میں دعا کرتا پیا میرے مولا اگر میرا مقصد دکانداری ہوئے اگر میرا مقصد اپنے نام اونچا کرنا ہوئے اگر میرا مقصد کوئی ذاتی مفاد ہوئے کہ میرے مولا میرا مشن کبھی کامیاب نہ ہوئے اگر میرا مقصد میرا مشن اور میری زندگی تیرے دین واسطے ہوئے تو میرے مولا میں کامیابی عطا فرما. میں کوئی گل چھپا کے کرنے دا تقائل ہی نہیں تو تواڈے سامنے ہونے تواڈے جیسا بندہ جمیں دے تسی کو اونجے دے سی کوئی فرق نہیں. ساڈے صرف ایک بات متحد ہے اور وہ کیا ہے کہ اسی سارے اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین واسطے چل مکان پلیٹ فارم ہر سنی نوجوان دا ساتھ جائے تے مولا انہوں ترقی دے دے. فیصلہ وقت کرے گا میری نیت دا میرے خلوص دا اور میرے نال شامل معاونین میرے بچے میرے بھائی میرے بزرگ جو میرے نال چل رہے ہیں اے فیصلہ وقت کرے گا کہ ساڑیاں نیتاں دے اندر اخلاص کتنا سی اور سانو اللہ پاک نے کتنی پاور دیتی سی کہ اسی انہوں کس طریقے نال استعمال کیتا ہے. میں دعا کرتا پیا میرے مولا اگر میرا مقصد دکانداری ہوئے اگر میرا مقصد اپنے نام اونچیاں کرنا ہوئے اگر میرا مقصد کوئی ذاتی مفاد ہوئے کہ میرے مولا میرا مشن کبھی کامیاب نہ ہوئے اگر میرا مقصد میرا مشن اور میری زندگی تیرے دین واسطے ہوئے تو میرے مولا انہوں کامیابیاں عطا فرما دے. میں کوئی گل چھپا کے کرنے دا تقائل ہی نہیں میں تے تواڈے سامنے ہوں میں تواڈے جیسا بندہ ہاں جویں دے تسی او اونجے دے سی ہاں کوئی فرق نہیں. ساڈے صرف ایک بات متحد ہے اور وہ کیا ہے کہ اسی سارے کٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین واسطے چل پے ہاں. دین دی فکر لے کے دین دی سوچ لے کے نبی پاک سرکار دے دین واسطے کام کرنے واسطے جتنا حصہ اسی ڈال سکتے ہیں. اگر کوئی دکاندار ہے کوئی طالب علم ہے انہوں اسٹڈی تو کتنا وقت ملتا ہے اگر کوئی بزنس مین ہے تو اس کو دکان چو کتنا ٹائم ملتا ہے اس کو کاروبار چو کتنا ٹائم ملتا ہے. جتنا کسی کو ٹائم میرے بچوں ملے اتنا ٹائم لگاؤ گے تو پھر یہ تہاڈا مشن انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. اہل سنت و جماعت اے او جماعت ہے کہ اسی غازی علم الدین شہید حضرت عامر چیمہ شہید اسی انہاں لوگاں دے وارث ہاں الحمدللہ. اور اسی اس فکر نو لے کے چلنے کہ نبی پاک سرکار دے دین واسطے ساڈا سب کچھ قربان ہے. اس جگہ تے میں ایک بات کرنا اور اس نو نوٹ کر لو. اگر کوئی بندہ تواڈے نال سنی الجھے نا ہوے سنی تے الجھے او دے نال اسی نہیں الجھنا ٹھیک ہے. کیونکہ بچے نے یا کوئی بزرگ نے اگر وہ سانو کو آکھن گے برا بھلا کہن یا الجھن تے اسی انہاں نال نہیں الجھنا کیونکہ بندہ راہ وچ رک جائے تے پھر منزل دور ہوندی جاندی ہے. راہ وچ نہ رکو اے الجھدے تے انہاں نوں الجھن دیو انہاں دا اپنا کام ہے انہاں اپنا کرن دیو تہاڈا اپنا کام ہے تسی اپنا کرو ٹھیک ہے نا. انہاں دی ڈیوٹی ہے کہ جڑا راستے تو چلے انہوں انہاں ضرور ٹچ کرنا ہوتا ہے کون ہے کدے جا رہے ہیں تو تیرا کی مقصد ہے اور کہیں تے پوچھتے بھی کوئی نہیں بغیر پوچھن تو ہی دس چھڑ دیں بھئی یہ غلط پاس ہی پیا جاندہ ہوتا ہے. یہ سمجھ آ رہی نا. میں عرض کروں گا آپ سب دی خدمت ہے میرے بھائیو میں ہر بندے نو حق دینا ہر بندے نو میں حق دینا کوئی عالم ہے یا کوئی عوام الناس چو ہے. میں بندہ بشر ہاں میں نبی نہیں. نبی معصوم عن الخطا ہوندے بندیاں کو غلطیاں ہوندیاں اسی بشر ہاں بتقاضۂ بشریت ساڈے کول کوئی صاحب نسیان کوئی غلطی ہو جائے تو میں سب نو کہنا کہ تسی میرے کول آؤ اور مینوں دسو میری اصلاح کرو. میں اپنے آپ کو تواڈے سامنے اصلاح اور احتساب واسطے پیش کرنا. لیکن اس کے باوجود اس تو بعد بھی اگر تسی کسی چوک وچ کھلو گے یا کسی جگہ تے کھلو گے تے اپنے کوڑوں چھڈتے رہو گے تے میں سمجھاں گے کہ یہ مخلص نہیں انہاں دا کام ہی شرارت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سانو شرارت تو بچائے. اللہ پاک سانو اتحاد و اخلاص نال کام کرن دی توفیق نصیب فرمائے. اگر کسی میرے بچے دے ذہن دے اندر
ساڈے اس ادارے دے متعلق یا ساڈے مشن دے متعلق کوئی کوشچن ہوئے، کوئی سوال ہوئے تو میں اس کو چھٹی دینا کہ وہ میرا بچہ اٹھ کے سوال کر سکتا ہے، گل پوچھ سکتا ہے کہ جی مینوں اس چیز دی سمجھ نہیں آئی، میں اس دے ہر گل دا ہر سوال دا اس کو مطمئن کرن دی ضرور کوشش کراں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے بچہ؟ اچھا، اے میرے کچھ ذہن دے اندر چیزاں سن جو میں آپ حضرات نال شیئر کر رہا ہوں۔ جماعت دے اندر ساڈے مریدین بھی نے، یہ جڑا ساڈا ادارہ ہے اس کے اندر ساڈے مریدین بھی شامل نے اور وہ بچے بھی شامل نے جنہ جڑے ساڈے مریدین وچوں نہیں، تو اس حوالے نال اسی انہاں وچ کوئی امتیاز نہیں رکھدے۔ ادارہ ساڈے مریداں دا نہیں ہے، یہ جو ادارہ تو صادقین ہے یہ آستانہ عالیہ وجمہ شریف دے مریداں دا ادارہ نہیں ہے، یہ پراپرٹی ہے کل اہل سنت و جماعت دی، جڑے فکری طور تے میرے نال جڑے سمجھ دن کہ بندہ جو گل کرتا ہے، جو کم کر رہا ہے یا جس طریقے نال کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، وہ بندے میرے نال چلن، انہوں نے میرے نال چلن دی بھی دعوت ہے، آؤ میرا ساتھ دیو، رل کے چلیے، میں تہاڈا ساتھ دینا، تسی اگے لگو۔ جس بندے نو مرضی تسی چیف بناؤ، تسی سرپرست بناؤ، تسی صدر بناؤ، سارے اکٹھے ہوو، جنوں مرضی بنا لو، جڑا اچھا کام کر سکتا ہے، میں خلوص نیت نال او دے اوتے اسی حضرت صحابہ کرام دے خادم ہاں، اسی حضرت خالد بن ولید دے فالوورز ہاں کہ اگر سپہ سالار دے طور تے لڑاؤ تے تاں بھی لڑاں گے، اگر سپہ سالاری تو ہٹا کے ہاتھ وچ تلوار دیو کہ صرف سپاہی دے طور تے لڑو تے تاں بھی اسی اسی طریقے نال لڑن واسطے تیار۔ اے نہیں ہے بس سانو اگر سپہ سالار بناؤ تے اسی لڑدے ہاں، اگر سان تسی تھلے کر دو ساڈا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں، انج نہیں ہوئے گا۔ جنوں مرضی تسی اگے لیاؤ، میں اپنے ہر بچے نو کہنا، اور میں اپنے اپنے احتساب واسطے بھی پیش کیتا ہے، میرے کو لکھاں غلطیاں ہون، تہاڈا اگے مینوں آؤ دسو اور مل کے اور پاک ہو کے صاف نیتاں لے کے چلو گے تے انشاءاللہ کامیابی تہاڈے تو دور نہیں، انشاءاللہ ان قریب بہت جلد ادارۃ الصادقین دے یونٹس پورے ورلڈ دے اندر انشاءاللہ ان قریب قائم کر دیتے جان گے، اور اللہ پاک دی مدد نہ ہون گے، پوری دنیا تے تہاڈا نیٹ ورک چلے گا، اور تسی دیکھنا انشاءاللہ دیناں دے اندر اللہ پاک اس نو کتھوں اٹھا کے کتھے رہ جاندا، لیکن او دے واسطے ساڈا تے تہاڈا ساریاں دا مخلص ہونا لازم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے گل؟ اے میرے بچوں کو چیزاں سن جڑیاں میں تہاڈے نال کر رہا، انہاں نو یاد رکھنا، بعد وچ بھی مل کے تسی میروں شیئر کر سکتے ہو، یا شاہ صاحب ہوندے تہاڈے کول ایتھے، انہاں نال تسی بیٹھ کے کر سکتے ہو کہ سانو دسو جی تسی کی کر رہے ہو۔ سب تو پہلے میں شاہ صاحب دی یہ ڈیوٹی لگا چکیا، اور انہاں دے نال اور بھی انہاں دے معاونین ہے نے بچے جنہاں دی یہ ڈیوٹی ہے کہ تسی سکھے کی دے اندر بیٹھ کے پوری ورلڈ دے اندر ابا دیکھو تے صحیح کہ ساڈے کم دا سکھے کی دے اندر بیٹھ کے اس معیار تے کم کرنا کہ پوری ورلڈ دے اندر جتھے کوئی مسلمان ہے اگر اس نو کسے مسئلے دے اندر رہنمائی دی ضرورت ہوئے تو تسی ایتھوں بیٹھ کے کرو، اور سکھے کی اور اس دے گرد و نواح دے اندر بھی کسے بچے نو کسے مسئلے رہنمائی دی ضرورت ہوئے تو ہن تے چل کے آن دا دور ہی ختم ہو گیا۔ وہ جلے لوگ آندے سن تے گھوڑیاں تے آندے سن، پیدل آندے سن، وہ گل ختم ہو گئی۔ ہن دنیا تہاڈے ہاتھ دے تھلے 4 بٹناں دے تھلے، جو بٹن دباؤ گے پش کرو گے دنیا تہاڈے سامنے نیٹ دے اوتے بیٹھ کے اے علماء دین بیٹھے نے، اور لوگاں نو اسلامک طور تے اسلامک ہسٹری تو حضور دے دین دے اصول، اس دے قواعد و ضوابط اور اس دے شرعی تقاضے جو ہے انہاں تو لوگاں نو آگاہی دی اور شعور دی جو مہم ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ساڈا ارادہ ہے کہ اسی مدارس دے جو پرانا نظام سی، جس جڑا اج تو صدیاں پہلے علماء نے وضع فرمایا سی، اس دے اندر جو تبدیلی دی ضرورت ہے اس کو تبدیل کر کے تو پورے علاقے دے اندر اگر ممکن ہوئے تو پوری دنیا دے اندر اسی ایسے خوبصورت ادارے بنائیے جنہیں داخل ہون والے بچیاں دیاں دوویں اکھاں روشن ہون، دینی بھی اور دنیاوی بھی دوویں اکھاں انہاں دیاں روشن ہون۔ کوئی غریب ہوئے اس نو علاج معالجے دی سہولت دیو، مل کے اپنے
آس پاس اپنے معاشرے دے اندر موجود جتنے بھی تواڈے کمزور غریب تے دکھی لوگ نے انہاں دے دکھاں نوں ونڈ لو، انہاں دی ہیلپ کرو، انہاں دی مدد کرو، اور تواڈے آس پاس جتنے بھی لوگ موجود نے انہاں دے خوشی اور غم دے اندر شریک ہوو۔ اے تواڈے ادارے دے اندر موجود ہر نوجوان واسطے لازم ہے کہ وہ صرف نماز تے روزے دی تبلیغ نہیں کرنی، اپنے آس پاس موجود ہر دکھی انسان دی خدمت وچ بڑھ چڑھ کے پیش ہونا، اے بھی تواڈے واسطے اتنا ہی لازم ہے جتنیاں عبادات لازم ہیں۔ ساڈا مشن صرف مذہبی نہیں ہے کہ صرف مسجد کی حد تک محدود مشن نہیں ہے، مسجد تو باہر بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام 24 ہار وستے نہ وستے نے، انہاں نال ہر قسم دا تعاون کرنا، بیمار ہے علاج دی سہولت نہیں رکھدا اس دی ہیلپ کرو، غریب ہے اور پڑھنا چاہتا ہے اس دی ہیلپ کرو، اگر کوئی بے گھر ہے اس دی ہیلپ کرو، گھر لے کے دیو، اگر کوئی بچی شادی ہونے والی ہے کسی دی بچے دی اور وہ کر نہیں سکتا اس دی ہیلپ کرو، یہ تمام کام کرنے پڑیں گے سارے۔ اور انشاءاللہ جدو خلوص نیت نال چلو گے اللہ پاک ساڈے اتے اتنی رحمت فرمائے گا کہ اسی زیادہ نہ بھی چل سکے نا تو کم از کم اپنے علاقے اور ایریے دے اندر بھی اگر اسی دی خدمت کر لیں تو اسی سمجھاں گے کہ اسی اپنے حصے دا کام پورا کر دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی گل دی بھائی؟ آؤ میرے دوستو، وقت دی نزاکت نو اور تہاڈی مہربانی کی تسی تشریف لے آئے ہو، اس گل نو مد نظر رکھنا مینوں 45 منٹ دا ٹائم ملیا سی، اس دے مطابق میں تہانوں دعوت دے دیتی ہے کہ میں ہر بڈھے جوان تے بچے نو دعوت دینا کہ آؤ اس مشن دے اندر میرے نال چلو، میری اصلاح کرو، میرے کول جو کچھ ہے وہ لے لو، تواڈے کول جو اچھی چیز ہے وہ مینوں دیو، شیئر کر کے چلیے۔ اللہ پاک ساڈے اتے کرم فرمائے اور سانو حضور دے دین دی خدمت جو ساسی کر رہے ہاں وہ کرن دی اور اس نو اگے پھیلان دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ سانو اس بات تے فخر ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے آج تک اپنے بندیاں نو مایوس نہیں کیتا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جیڑا آ جائے جھوڑی لے کے میں وہ دی جھوڑی بھر چھڑنا۔ حضرات محترم، قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کراں گا، انہاں نو لفظاں نو اپنے دل دے اندر بٹھا لینا، اللہ پاک شاید ساڈی اصلاح فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امتیازی شان، اللہ فرماندا ہے محبوب سونا تیرے امتی جنہاں نو اعزاز حاصل ہے کہ اسی حضور دے امتی ہاں، اے بڑی بات ہے کہ اسی حضور دے امتی ہاں، اے او اعزاز ہے جدے واسطے پرانے دور دے اندر میرے دوستو لوگ یہ خواہش کرتے رہے کہ کاش انبیاء خواہش کرتے رہے کہ کاش اسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے امتی ہوندے۔ اللہ نے کرم فرمایا، اس دی وجہ کی ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے میرے سنی نوجوان کہ اسی لکھاں گناہ میں کریے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موجودگی دی وجہ تو گناہ ٹل جاندے نے، وہ آن والے عذاب جڑے گناہاں دی وجہ تو ہوندے نے وہ ٹال دیتے جاندے نے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا نبی تواڈے اندر موجود ہے، تواڈے اتے عذاب کیویں آئے؟ میرے آقا دی موجودگی، حضور دا زندہ اور حاضر و نادر بڑی امت کے اندر موجود ہونا اس بات دی علامت ہے کہ پچھلیاں قومات تے عذاب ہوندے رہے، ساڈے تے نہیں آئے، تے اس کی وجہ یہ ہے کہ ساڈا نبی ساڈے درمیان موجود ہے۔ بعد لوگ بھائی اس سوچ وچ بیٹھے ہوندے نے بھائی شعر پڑھے جان تے وہ بھی انشاءاللہ میں پڑھ دینا، لیکن آؤ پہلے یہ سن لو بھائی کچھ لوگاں دا یہ عقیدہ ہوندا ہے کہ نبی پاک قبر دے اندر مر کے مٹی نال مل چکے نعوذ باللہ، اور ہن نہ کوئی درود پڑھیا جانا نہ فائدہ ہے، نہ درود سنیا جاتا ہے، تی میں گل بنی ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤ جو میں آپ دی خدمت چند گلاں عرض کر لگا انہوں یاد کر لو پھر دعا کر لیں گے۔ حضرات محترم، اللہ فرماندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ توجہ ہے، اللہ فرماندا ہے جیڑے اللہ دے راستے تے شہید ہو جان انہاں نوں مردہ
بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ، حضرات محترم بات تے سمجھنے لائق ہے کہ جو رب جیڑا نبی دے دین تے مر جائے، نبی دے دین تے قربان ہو جائے، رب تے اون چلو نا، اللہ دے نبی رہے نے مچھلی دا پیٹ انہاں دا بستر رہا ہے، انہاں دی آرام دی جگہ رہا ہے، لیکن ہضم کیتا نہیں کیتا۔ اللہ نے اس دے ہضم کرنے دی صلاحیت نو روک دیتا اپنی قدرت کاملہ دے نال کہ اے مچھلی دے میدے، اللہ دا حکم آ گیا تینوں کہ کوئی چیز بھی نکل دا سہتی ہضم ہوندی سی، ہون تیرے رب دا حکم آ گیا ہے، ہون تو ہضم کرنی نہیں۔ ایویں زمین اور مٹی ہر چیز نو کھاندی ہے، لیکن جدو کسے پیارے دا، اللہ دے محبوب دا بدن اندر چلا جائے تھے، اللہ فرماتا ہے مٹی ہے میرے پیارے دا بدن ہی، یہ دی حفاظت کرنی ہے، نو ختم نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی نا مسئلے نہیں؟ میرے دوست دیکھو، اگ دا کم ہے جلانا، اگ دا کم کیا ہے؟ جلانا، لیکن جدو ابراہیم اگ دے اندر گئے نا، اگ نے جلایا نہیں نہ جلایا، کیوں نہیں جلایا؟ اللہ فرماندا ہے اگ دا قانون ہے، اگ دا قانون ہے کہ جڑی چیز دے اندر آ جائے پاویں لوہے ہی کیوں نہ ہوئے انہوں جلا دیندی ہے، پگھلا دیندی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ فرماتا ہے اے آگ، قانون ہے تیرا کہ تو ہر چیز کو جلا دینی ہے، لیکن ہن میرا نبی آ رہا ہے، قانون بدل دے گی، قانون بدل دے، کیونکہ تیرے اندر کوئی عام نہیں، میرا نبی آ رہا ہے۔ ایویں زمین دا قانون ہے، اس دے اندر تسی کوئی چیز لوہا دبا دیو، وقت گزرے گا لوہا نو کھا جائے گی مٹی، لیکن جدو اللہ دا نبی آ جائے نا، اللہ دا پیارا آ جائے تو اللہ مٹی نو یہ حکم دے دیندا ہے کہ اے مٹی، حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، تیرے اوتے حرام ہے کہ میرے پیاریاں دے جسم نو کھائیں، بلکہ تو اے نبی حفاظت کریں گے۔ ایک سوال پیدا ہویا، شاہ جی یہ مڑکیڑا کسے ویکھیا ہے مرن تو بعد جسم ٹھیک رہندا ہے؟ تے اللہ فرمایا ذرا غور کر، میرا نبی جن دا نام سلیمان ہے، کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ عبادت الہی دے اندر مصروف نے، ہاتھ دے اندر آپ نے عصا پکڑیا ہے، سوٹا عصا پکڑ کے آپ کھلوتے، عصا پکڑ کے اللہ دے نبی کھلوتے، موت دا فرشتہ آ گیا، تو جدو موت دا فرشتہ آ جائے جس گھڑی آیا اس سے گھڑی ساریاں نو جانا پیندا ہے۔ اچھا بھئی موت دا فرشتہ آ گیا، اللہ دے نبی نو اے عرض کرتا ہے کہ جی تواڈے جان دا ویلا آ گیا ہے، روح لین واسطے آ گیا، تے اللہ دے نبی نے سوٹا پکڑیا ہے، المختصر عزرائیل نے آپ دی روح مبارک تے کڑ لئی، لیکن آپ دا جسم سوٹے دی ٹیک تے عصا دی ٹیک تے اوویں کھڑا رہیا۔ ایک مہینہ گزریا، 2 گزرے، 3 گزرے، سردیاں گزر گئیاں، پھر گرمیاں گزر گئیاں، خزاں بھی گزر گئی تے بہار بھی گزر گئی، جس دن فوت ہوئے سن وہی دن آ گیا، یعنی پورا سال گزر گیا۔ اللہ دے نبی نو فوت ہویا وصال کیتیاں کتنا عرصہ گزر گیا؟ سال پورا گزر گیا، 12 ماہ گزر گئے۔ سردی آئے تو انسان دے جسم نو میرے دوستا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، گرمی دی ضرورت ہوتی ہے، گرمی آئے تو انسان دے جسم نو ٹھنڈک دی ضرورت ہوتی ہے، گرمی محسوس ہوتی ہے، اس دے کپڑے پھٹ سکتے ہیں، کپڑے خراب ہو سکتے ہیں، کپڑے میلے ہو سکتے ہیں، نہان دی حاجت ہوتی ہے، چہرہ گرد و غبار نال اٹھ سکتا ہے۔ حضرات ساڈا کوئی فوت ہو جائے تو اسی 1-2 دن تو زیادہ نہیں رکھتے، خراب ہو جائے گا، اس نو باہر نہ رکھو، خراب ہو جائے گا، جلدی کرو، اس نو دفن کرو۔ لیکن جاؤ اللہ دا قرآن پڑھو، تفاسیر پڑھو، اللہ دے نبی دا جسم پورا سال 12 مہینے سوٹے دے ٹیک تے کھلوتا رہا ہے، لیکن جاؤ کتاباں اٹھا کے پڑھو، رب دے پیارے دیتے جسم دے کپڑے بھی رب میلے نہیں ہون دیتے۔ اور اللہ نے اپنی قدرت دا کرشمہ دنیا والیاں نو وکھا دیتا کہ دنیا والیو مچھلی دے میدے دا کم ہے ہضم کرنا، لیکن میرا حکم ہوئے تے میدہ اپنا ورک روک دیندہ ہے، اگ دا کم ہے جلا دینا۔ ابراہیم آ جائے میرا حکم ہوئے یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تے اگ اپنا عمل روک دیندی ہے۔ سردی دا کم ہے ٹھنڈیاں کرنا، گرمی دا کم ہے پگھلا دینا۔
اور ہوا دا کم ہے خشکی پیدا کرنا، لیکن پورا سال گزر جائے میرے نبی دے جسم نو اے ساریاں چیزاں خراب نہیں کر دیاں۔ اے معجزے دنیا دے تے اپنیاں قدرتاں وکھا کے اللہ نے دنیا والیاں نو دس جائے، دنیا والو جنہاں نال میرا تعلق ہو جائے میں اپنا قانون بدل کے بھی انہاں دے جسم سلامت رکھنا چاہاں تے کوئی چیز خراب کر ہی نہیں سکتی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ میرے معزز اور محترم سامعین، اہل سنت و جماعت اس فکر دے قائل نے کہ اللہ دے نبی اپنی قبر دے اندر زندہ موجود ہیں۔ اللہ دے نبی اپنی قبر انور دے اندر، اور جیڑا ساڈا اختلاف ہے نا جنہاں کولا تسی بچے بجا بجا گلدے ہو پڑھانا واسطے، انہاں نال جیڑا ساڈا اختلاف ہے اس دی بھی میرے بھائی، میرے دوست، میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ ایک کہندے نبی پاک قبر وچ مردہ، لیکن نا اے نہیں ہوئے گا۔ اسی نبی پاک سرکار دے قبر دے اندر برزخی زندگی دے موجود ہیں کہ حضور روح مال جسد اپنی قبر انور دے اندر زندہ موجود ہے، اور اپنے غلاماں دے سماعت فرماندن سلام۔ میرے آقا کریم آپ دی عظمت یہ ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر دے علماء نے بھی اپنی کتابہ دے اندر لکھا ہے کہ، اور کتاب کا نام ہے فضائل حج، تبلیغی جماعت دے معتبر عالم دین علامہ زکریا سہارنپوری نے لکھا ہے کہ سید احمد رفاعی، کون سید احمد رفاعی، ایک بزرگ نے سلسلہ رفاعیہ دے بانی نے، آپ مدینہ شریف گئے تھے حضور دے روزہ انور دے اتے جتھے حاضری دے آداب نے اس جگہ تے واقعہ انہوں نے لکھا ہے علامہ زکریا سہارنپوری نے، جنہاں دی فضائل اعمال کتاب تو درس دینے لوگ، او دے اندر انہوں نے لکھا ہے فضائل حج دے اندر کہ سید احمد رفاعی جدو مزار تے گئے نا تے انہاں حضور دے مزار تے کھڑے ہو کے عرض کیتی یا رسول اللہ دوجے ہوندے نے تے سلام کر کے ٹر جاندے نے، میں انج نہیں جانا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بس اختتامی لمحات نہیں، گھبرانا نہیں بھئی کس ویلے کام ختم ہو سی، بالکل تھوڑا ٹائم رہ گیا۔ سید احمد رفاعی آپ فرماندے نے میں حضور دے روضہ انور تے کھڑا ہو کے عرض کیتی یا رسول اللہ کملی والے سونیا محبوبہ میں انج نہیں جاواں گا، سونیا اپنا دست مبارک باہر نکالو، میں آپ دے دست مبارک نو بوسہ دینا چاہنا وا۔ سید احمد رفاعی نے حضور دی قبر انور تے کھلو کے جدو عرض گزاری ہے میرے نبی پاک سرکار نے اپنا دست ید اللہ قبر انور تو باہر نکالیا ہے، سید احمد رفاعی حضور دے دست اقدس نو بوسے دیندے پہنے، یا اللہ حضرت فرما دینے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ پڑھئے پڑھئے جنہ دا عقیدہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ جڑے جڑے نبی پاک سرکار دے متعلق یہ عقیدہ رکھ جو رہے عقیدہ ایمیں نہیں آگیا، اللہ فرماتا ہے بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ فرماتا ہے جڑا قبر دے اندر چلا جائے وہ بے شہید، اللہ فرماتا ہے شہید نو مردہ نہ آکھو، بھلا دسو تے صحیح وہ عقل تے شعور والیو رب تے شہید نو مردہ نہیں آکھن دیندا، بھلا نبی نو مردہ آکھنا کیویں جائز ہو سکتا ہے؟ مل کے پڑھیے نہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ اور اللہ حضرت نے اس تو آگے بڑا کمال دا شیر آکھے میں ذوق آ گیا پڑھ دینا، ویسے موضوع نال ٹچ نہیں کرتا پر میں ذوق آ گیا۔
आला हज़रत फरमाते ने तेरा खाए और तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए और तेरे गुलामों से उलझे, पढ़िए तेरा खाए और तेरे गुलामों से उलझे, अजब है ये खाने और उर्राने वाले, अजब है ये खाने और उर्राने वाले। जाओ नबी के गुलामों से मत उलझो, नबी के गुलामों से उलझोगे अल्लाह की मार पड़ेगी, नबी की बारगाह से नाराजगी मिलेगी, अल्लाह के वली नाराज होंगे। नबी के गुलामों से मत उलझो, नबी के मुनकरों से उलझो, हुजूर के सहाबा के मुनकर हैं उनसे उलझो, अहले बैत के मुनकर हैं उनसे उलझो, यजीद के पैरोकार हैं जाओ उनसे उलझो, यहाँ मिर्जा कादियानी के मानने वाले बसते हैं जाओ उनसे उलझो, नबी के गुलामों से मत उलझो, क्योंकि नबी के गुलाम तो नबी के मिशन पे चलते हैं, हमारे साथ ना उलझो। बड़े लोग हैं उलझने के लिए, जाओ अपनी औकात उनके लिए वक्फ करो, नबी के गुलामों को माफ कर दो। आला हजरत ने क्या बात की फरमाती हैं, तेरा खाए और तेरे गुलाम से उलझे, तेरा खाए और तेरे गुलामों से उलझे। ये क्या बना रहे हो, इसका क्या फायदा है, आगे क्या जमातें कम थी जो तुम नई जमातें बनाने लगे हो। मेरे दोस्त, हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, मैं सब सुन्नी जमातों को सलाम करता हूँ, हम उनके लिए भी दिन रात और जिस घड़ी हमें कॉल किया जाए हम हर खिदमत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये गलत नहीं होता। चिश्ती रंग होता है, सोहरवर्दी रंग है, नक्शबंदी रंग है, ये सारे हैं नबी के गुलाम, लेकिन अपने अपने रंग में काम करते हैं। तो ये सारे तरीके और ये सारे सिलसिले ठीक हैं। ऐसे ही नबी के गुलाम जितनी भी जमातें बनाए, नीयत ठीक होगी तो इंशाअल्लाह कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं कहता हूं, जाओ बदअकीदा लोगो हमारे साथ न उलझो, नबी के गुलामों के साथ उलझोगे तो बहुत मार खाओगे। हम सुन्नी हैं, अहले सुन्नत हैं, हमें मत छेड़ो, हमारे साथ उलझो मत, उलझोगे तो फिर सुलझोगे नहीं, इसलिए उलझो मत, सुलझ जाओ। ताजदार बरेली ने क्या बात कर दी, आप फरमाते हैं तेरा खाए और तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए और तेरे गुलामों से उलझे, अजब है ये खाने और गुर्राने वाले, अजब है ये खाने और गुर्राने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। हुजूर फरमाते हैं इन्नी ला अखाफु अलैकुम शिर्क, हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मती, मेरी उम्मत आज के बाद कभी शिरक नहीं करेगी। तवज्जो है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन कौम चू बाहर निकले, उम्मत चू 40 दिन नबी उम्मत तो बाहर गया, उम्मत शिरक मुब्तला हो गई। हजूर फरमांदे मेरी उम्मत कभी शिरक नहीं करेगी। नहीं गल समझो जरा, इस गल च बड़ा राज है। हजूर फरमांदे पैन, अल्लाह दा कुरान गवाह है, मुफस्सिरीन लिखते ने कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन अपनी कौम चू बाहर निकले ते पिछे उन्होंने बिछड़े की पूजा शुरू कर दी, लेकिन हुजूर फरमांदे क़यामत तक मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी।
یہ وجہ ہے کہ قانون بن گیا کہ نبی قوم وچوں نکل جائے تے قوم شرک وچ مبتلا ہون دا خطرہ ہوندا ہے. حضور فرماندے نے میں تے اپنی قوم نو چھڈ کے جانا ہی نہیں ہے کہ میں شرک کرن گے. بات نہیں سمجھ آئی؟ بابا نبی جائے تو شرک ہوتا ہے نا، نبی نہ جائے، نبی کوڑ ہوئے، نبی دے ہوندیاں شرک کیویں ہو سکتا ہے؟ میرے بندے آندے نبی مر جائے، میں کہا جے نبی مر جائے تے قوم نو زندہ رہن دا حق ہی کوئی نہیں. جس قوم دا نبی نہ ہوئے وہ قوم کی ہو سکتی ہے؟ قوم ہوندی ملت تے امت ہوندی ادوں ہے جدوں نبی ہوئے. کملیا تینوں یہی سمجھ نہیں آئی؟ جدوں نبی نہ ہوئے تے وجہ کی سی؟ اللہ فرمایا سنیا نبی جاندے رہے تے نبی آندے رہے. اور سنیو تو آٹے نبی دی شان اس تو ساریاں تو اچھی ہے. تو آٹا نبی گیا ہے ہون پچھو ہور آنا کوئی نہیں تے نبی بھی تو آٹے کول ہی رہے گا. کیا بات ہے تاجدار بریلوی فرمانے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ. نبی آندا گئے تے پچھو نبی ہور آندا گئے. اللہ دے نبی آندے سن پچھو نبی ہور آندے سن. اگلے نبی دا وقت ختم ہونا، دی نبوت دے وقت ختم ہونا، پچھو نویں نبی آنا. حضور آئے پچھو نبی کوئی نہیں آ سکتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ پچھو کوئی نبی نہیں آ سکتا. بعد لوگ آندے جی بڑھ حضور 1.25 لاکھ نبیاں تو پیچھے آئے نہیں، مڑ پیچھے آن والے دی شان مڑ اونچی کیویں ہوندی ہے؟ تو حضرات تسی اگر غور کرو تھوڑا جہا تے پہلا جڑا ہوتا ہے نا، پہلا لفظ مثلا ایک ون دے نال اگر تسی لا دیو نا بے قیمت جی زیرو تو کتنے ہو جاندے ہیں؟ 10. یعنی ایک تو بعد دوسرا آوے تے دوسرے نے ایک دی طاقت نو 10 گنا کر دیتا ہے. تے اگر وہ دے نال ایک ہور آ جائے پیچھے، دوسرے دے آن نال طاقت کنی ود گئی؟ دوسرا اتنا طاقتور سی کہ اس نے 10 نو 100 کر دیتا ہے. تے جیڑا اس تو بعد تیسرے نمبر تے آئے وہ 1000، تے جیڑا چوتھے نمبر تے آئے 10,000، جیڑا 5ویں نمبر تے آئے لاکھ. بیلیا ذرا غور کر، جیڑا 5ویں نمبر تے آئے او تے ایک نو لاکھ کرتا ہے پیا، تے جیڑا 1.25 لاکھ تو پیچھے آندا ہے پیا. بات بھی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھئی جیڑا ایک تو بعد دوسرا 10 تے دوسرا 100، تیسرا 1000 تے چوتھا 10,000 تے 5واں ایک نو لاکھ بناوندا پیا. اوے سنی غور کر، میرا نبی تے 1.25 لاکھ تو بعد آندا پیا، او کتنی عظمت والا ہوئے گا؟ میرے دوست نبی انج نہیں بندے. بھئی جدے جیڑا جم پوے وا کہ اسی بھی نبی ہاں تے بے وقوف کئی پیچھے منن والے بھی ہوندے جی ہاں جی نبی ہو تے ٹھیک ہے اسی منن والے بھی تواڈے انج دے. سبحان اللہ، منن والے تو بھی قربانی چاہیے. نبی پتہ کیویں نہیں ہوندے؟ میں ایک جملہ دے کے میں اگے جاننا پیا. نبی انج دے ہوندے نے بھئی نبی کول آوے نا عزرائیل تے آکھے جی میں جان لین آیا، تے تھپڑ مار دین تے اکھ دا آنا باہر کڈ دے. اے نبیاں دی جلالت ہوندی ہے. تے انہوں بھی بندے نبی مندے پھر دن میں جڑا واش روم وچ گیا تو نہ نکلن ہی نہیں دیتا. جی گل سمجھو کہ نہیں؟ نبی ہے ایک نبی ہے جدے کول عزرائیل آیا اسے کہ میں جان لینی ہوں، نہ تھپڑ ماریا آنا باہر کٹ دیتا ہے. انہاں دا بھی نبی ہے جڑا لیٹرین وچ گیا تے اوتھوں ہی نہیں باہر آن دیتا. میں کہا نبی صاحب دا بھی پتہ تے لگا ہے نا، نبی بڑے پھر دے ہو. میں کہا ہن ایک کم کرو، نبی دی یہ شان ہوندی ہے جتھے نبی فوت ہوئے اوتھی دی قبر بندی ہے. جی اللہ دا نبی جتھے فوت ہوئے نا اوتھی دا حضور دا بھی بیدار ہو. حضرت ابوبکر صدیق کے حدیث تے راوی کہ اللہ کا نبی جہاں فوت ہو وصال کرے اسے وہی دفنایا جاتا ہے. حضور کو جس حجرے چ اپنا وصال ہوا ہے اٹھی دفن کیتا گیا. میں کہ تہاڈا لٹرین نہیں مریا ہے، انصاف کرو، جے نبی ہے تے اٹھے ہی دبوا تے جے اوتھے دبن چاہنا تے مڑ بھی بڑی گل ہے، بڑی راز دی گل ہے. کیونکہ بندہ دفن اوتھے ہوندا ہے جتھوں دی مٹی لے کے بنایا گیا ہوئے. میں کہ صحیح تھان تے مریا ہے، پتہ تے لگا ہے نا بھی وہ بنیا کیڑی تھان تو.
سمجھ آ گئی کہ حضرات یاد رکھو اللہ دا نبی ہوتا ہے تو نبی ایویں نہیں ہوندے، نبی بڑی شان والے ہوندے۔ اللہ فرماندا ہے نبی وہ ہوندے نے جنہ دی عظمت ہوندی ہے انہو عندنا لزلفا و حسن مآب۔ نبی تے بڑے پیار والے ہوندے نے، نبی ایڈی عظمت والے ہوندے نے کہ نبی اتنا چہرہ کرے تے اللہ تعالیٰ انہاں دے چہرے لو تکدا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ نبی ایڈی شان والے ہوتے نے وہ جڑے شہر چرن اللہ فرماندا ہے لا اقسم بهذا البلد، نبی انج دے تے نہیں ہوندے جویں دے اے نبی نے، اے نبی تے پیر مہر علی دا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اے جڑے نبی لوگ بڑائی پھردے نے تے پیر مہر علی دا مقابلہ نہیں کر سکے، مہر علی دے نانے تے دادے دا مقابلہ کیویں کر سکدے؟ حضرات دی وقار میرے نبی دی عظمت ہے وے، میرے نبی دی شان ہے وے، میرے نبی دی عظمت ایڈی اونچی ہے کہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ فرماندے نے کملیا مرزا کیویں نبی بنیا پھرنا ہے، نبی ٹر جائے تے پیچھے تے کوئی زندگی زندہ رہن دا قوم نو حق ہی حاصل نہیں ہوندا۔ میرا نبی تے اتنی عظمت والا ہے، معراج دی راتی قوم وچوں باہر گئے نے اللہ کائنات نو اوتھے ہی روک دتا ہے۔ حضور معراج نو نکلے نا تے اللہ نے پوری کائنات نو اوتھے ہی روک دیتا ہے۔ جب بستر دی گرمی آئی تے اوتھے ہی روک گئی، کیونکہ جدوں بندہ مردا ہے نا یعنی نہیں آنکھاں بند کرو، کیونکہ جے جان نکل گئی نا تے جتھے آنکھ کھلی ہوئی تے مڑ بند نہیں ہونی۔ آنکھ بند کر دیو جان نکل دی پئی ہے فوراً آنکھ بند کرو، ہاتھ پیر سیدھے کرو، ٹیڑے ہویا جان نکل گئی، جتھے جان نکل جائے مڑ اوتھے ہی رہندے۔ میں کہ اس گل تو بھی بڑا کلیہ ملیا ہے۔ حضور معراج دی راتی گئے کنڈی ہلدی پئی آئی، حضور ٹر گئے اوتھے ہی رک گئی، پانی دا قطرہ سی جتھے چلدا سی پیا اوتھے ہی رک گیا، بستر دی گرمی اوتھے ہی رک گئی۔ ابو جہل ہوری جے ستے نے تے اوتھے ہی ستے رہے، 18 سال لنگ گئے، انہاں دی نیند وچ کوئی فرق آیا؟ اوویں ہی ستے رہن جویں ستے پے اوویں ہی ستے رہے۔ 18 سال دی رات حضور گزار کے واپس آ گئے، جویں میرے نبی نے قدم رکھیا کائنات دیاں نبضاں پھر چلنیاں شروع ہو گئیں۔ حضرات دی وقار پیر سید مہر علی شاہ صاحب آپ فرماندے نے اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں سچ آکھاں تے ربی دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں۔ اللہ فرماندے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی تواڈے اندر ہے یہی وجہ ہے کہ تواڈے اتے عذاب نازل نہیں ہوندا۔ میرے معزز اور محترم سامعین اللہ فرماتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ میرا رسول تمہارے درمیان موجود ہے۔ میرے بھائی میرے عزیز نبی پاک سرکار ساڈے درمیان موجود نے، حضور دی موجودگی آقا کریم دا ہونا یہ ساڈی زندگی دی علامت ہے۔ اللہ کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم شاہد عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دی اس محفل نو قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی بچے بزرگ ادارے دے نال وابستہ ہو اللہ میرے بچوں تہاڈی یہ محنت قبول فرمائے، اللہ تانوں بڑھ چڑھ کے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور خلوص نال نیت نال محبت تے پیار نال تانوں اللہ چلائے، اللہ تہاڈا حامی و ناصر ہوئے۔ بندہ نہ چیز دعا گو ہے، میرے مولا میرے نے نوجوانہ دی حفاظت فرما، مولا انہوں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہی اپنے محبوب دے صدقہ اجتی اس محفل مبارکہ نو قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جنہ بچیاں نے اج اس مشن دا آغاز کیتا ہے، اج اپنے
فرسٹ سٹیپ دا آغاز کیتا ہے۔ مولا اپنے محبوب دا صدقہ انہاں اجر عظیم عطا فرمائی، مولا انہاں دی اپنی رحمت نال رہنمائی فرمائی، انہاں اپنے تے پرائیاں دیاں بریاں نظراں تو محفوظ فرمائی، مولا محبت کرنے والے پرخلوص کارکن نصیب فرمائی، میرے مولا انہاں بچیاں دے گھر وچ کاروبار وچ رزق وچ برکت فرمائی، مولا انہاں آسودہ حال فرما، میرے مولا انہاں رزق دیاں تنگیاں تو بچا، وسعت نصیب فرما تاکہ تیرے دین دا کم بڑھ چڑھ کے کرن، میرے مولا انہاں سب تے رحمت فرما، بیماراں نو صحت عطا فرما، بھکھیاں نو رزق عطا فرما، بے اولاداں نو اولاد عطا فرما، مولا سب کرم فرما، سب تے رحمت فرما، اہل محلہ اہل علاقہ مولا کریم انہاں تے رحمت و کرم فرما، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالی علی حبیبِ محمد و صحبہ اجمعین۔